بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کچھ دن پہلے وہ مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ شہباز گل، اس نے میرے الیکشن نہ لڑنے کے اوپر ایک انتہائی گھٹیا قسم کا تبصرہ اور ویلاگ کیا۔ اچھا، اب اس کا جواب میرے پاس تو بڑے بڑے بہترین جواب ہیں، کیونکہ میں اس کا سارا کچا چٹھا بیک گراؤنڈ، اس کو لانے والے، اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں، وہ میں ساری جانتا ہوں۔ میں شہباز گل کے حوالے سے سمپل اتنا کہوں گا، یہ صاحب بہادر جب نئے نئے آئے نا، حکومت ہماری پنجاب میں بنی اور اس کو لایا گیا پنجاب میں، یہ بنیادی طور پہ انیل مسرت برطانیہ میں، انگلینڈ میں ایک فائنانسر ہے، سابق چیئرمین تحریک انصاف کا، اور ایک انتہائی مشکوک مذہبی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے۔ ڈچکوٹ کا رہنے والا، فیصل آباد کا وہ، اور یہ بھی ڈچکوٹ کا ہے شہباز گل۔ اور وہ انیل مسرت، اس کے انڈیا کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ بڑے کنیکشن ہیں، بڑے جناب تعلق ہیں، اور انڈیا کی فلم انڈسٹری کے ذریعے سے اس کی انڈیا کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بڑا ایک مضبوط قسم کے تعلقات ہیں۔ یہ شہباز گل بنیادی طور پہ انیل مسرت کی سفارش تھی۔ انیل مسرت کی سفارش کے اوپر، اور یہ انیل مسرت نے سفارش کیوں کی، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اس کو کس نے کہا کہ جناب آپ شہباز گل کو پی ٹی آئی کی حکومت میں لانچ کریں۔ بنیادی طور پہ اس کو بھیجا گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم کے ساتھ ریکی کرنے اور وزیر اعظم کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھ کے اپنے جو اس کے لارڈز تھے یا اس کے جو ماسٹرز تھے، جو اس کے پیٹرنز تھے، چیف پیٹرنز تھے، ان تک ساری انفارمیشن دینے کے لیے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک باہر کی غیر ملکی خفیہ ایجنسی کا یہ جاسوس اور ایجنٹ تھا۔ یہ جیسے ہی آیا، میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو بھی یہ کہا، اور میں نے پاکستان کے جتنے سیکیورٹی ادارے تھے، میں نے ان کو بھی انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ یہ صاحب بہادر غیر ملکی خفیہ ایجنٹ اور خفیہ جاسوس ہیں، ان سے ذرا بچ کے۔ لیکن بہرحال اس وقت طوطی بول رہا تھا سابق وزیر اعظم کا اور جناب سابق چیئرمین تحریک انصاف کا، وہ لے کر آئے اس کو۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اس کو ٹکنے نہیں دیا، فواد چودھری نے اور فیصل جاوید نے، مجبوراً اس کو یہاں بھیج دیا گیا کہ تم یہاں پہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دو۔ اس کا بنیادی کام تھا کہ ریکی کرنا، جاسوسی کرنا۔ جاسوسی کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ لاہور کے کور کمانڈر، وہ ملاقات کے لیے ایک آفیشیل ملاقات تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ، عثمان بزدار صاحب کے ساتھ جی۔ اب آفیشیل میٹنگ ہے، ایک نان سنس آدمی کو بھی پتہ ہوتا ہے یار کہ ایک دو چھوٹے لیول کے افسروں کی بھی ایک آفیشیل میٹنگ ہو تو اس میں تیسرا بندہ نہیں بیٹھتا، تیسرا بندہ اوائڈ کرتا ہے کہ وہ نہ بیٹھے، کیونکہ آفیشیل دو طرفہ میٹنگ، اور ہر میٹنگ کی پری ریکویزٹس اور اس کے جناب ایجنڈا، ہر چیز طے ہوتی ہے کہ اس میں کتنے لوگ بیٹھیں گے، کتنے نہیں بیٹھیں گے، 1 to 1 ہوگی، اور جو ہائی لیول کے اوپر جتنی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں تو پراپر ڈیفائن ہوتا ہے کہ کس کس بندے نے اس پہ بیٹھنا ہے، اس کی چیئرز ڈیفائن ہوتی ہیں، ایجنڈا ڈیفائن ہوتا ہے۔ اب کور کمانڈر صاحب جناب آئے وزیر اعلیٰ ہاؤس، وہاں پہ جناب میٹنگ شروع ہونے لگی تو دروازہ کھولا اور جناب شہباز گل صاحب ہاتھ میں ڈائری لے کے وہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب عثمان بزدار صاحب بھی پریشان، کور کمانڈر صاحب بھی پریشان۔ اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، کبھی اس کی طرف دیکھیں، کبھی ایک دوسرے کو دیکھیں، لیکن شہباز گل صاحب نے وہاں سے اٹھنے گوارا نہیں کیا۔ جب کچھ منٹ گزر گئے تو پھر جناب اس وقت کے جو پرنسپل سٹاف افسر تھے، انہوں نے زبردستی ان کی اوقات یاد دلاتے ہوئے ان کو اٹھایا کہ جناب آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا۔ اس کا بنیادی ایجنڈا ایک تھا کہ اس نے جاسوسی کر کے ایک ایک چیز جناب اپنے پیچھے جو ماسٹرز تھے، جس ایجنسی کا یہ ایجنٹ تھا،
اس کو پہنچانا، اور اس نے کیا کیا کردار ادا کیا. ایک چھوٹی سی میں آپ کو اور مثال دے دوں. بزدار صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے. ڈیرہ غازی خان میں جہاں پر ان کا گاؤں تھا، اس گاؤں کے ساتھ پاکستان کی ایک جناب بہت سی جو پاکستان کی سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں ان میں سے ایک انسٹالیشن ان کے گاؤں کے پاس بھی ہے. اب یہ صاحب بہادر وہاں جا کے اس نے ڈیرے ڈال لیے وہاں پہ بزدار صاحب کے گھر میں. اب سارے پریشان تھے، یہ واپس کیوں نہیں جا رہا؟ اب یہ ایک دن 2 دن جناب 2 راتیں، نہ تو ان کے کوئی پھوپھی کا پتر تھے، نہ کوئی ان کے کوئی خون کا رشتہ تھا کہ جناب فوتگی کا بڑا دکھ ہوا تھا اور جناب وہاں بیٹھ کے یہ دکھ سانجھا کرنے آیا تھا. اب یہ ادھر وہاں پر ایک اپنی مخصوص ڈیوٹی پہ تھا. تو جناب یہ شہباز گل صاحب، میں نے ابھی آپ کی صرف 2-3 چیزیں عوام کے سامنے رکھی ہیں. باقی جو آپ کی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز تھی نا وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ میں اور وزیر اعظم سیکٹریٹ میں، میرے پاس اس کی بڑی بڑی انفارمیشن ہے اور میرے پاس آئی وٹنس ہے. کس طریقے سے آپ وزیر اعظم سے ملوانے کے لیے، زمان پارک میں آنے کے لیے، بنی گالہ میں آنے کے لیے آپ خواتین جرنلسٹ، میڈیا کی خواتین اور پی ٹی آئی کی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ آپ کیا کیا بیہیو کیا کرتے تھے. یہ میں ابھی باتیں آپ کو میں نہیں رکھوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ اس کے بعد آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. اگر تو آپ تھوڑا کہے کو زیادہ سمجھ گئے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر آپ نے اپنی بد زبانی اسی طرح جاری رکھی تو پھر جناب ڈجکوٹ، میرا دادکا جناب سارا گاؤں ہے، سمندری ڈجکوٹ، تاندیا والا، فیصل آباد، میں نے پوری انویسٹیگیشن کروائی ہوئی ہے آپ کی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ یار ہم نے اس کے والد صاحب کا پتہ کرنے کی بڑی کوشش کی، ہمیں آج تک کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ملا. میں نے بھی اس کو پہلے تو ازرہ مذاق لیا، پھر میں نے وہاں پر کئی لوگوں کی ڈیوٹی لگائی. میں نے کہا یار اس کا کوئی حسب نسل پتہ کر کے بتاؤ. تو سچی بات یہ ہے کہ نہیں پتہ چلا. اور اس نے کہا کہ فیاض الحسن چوہان کو عزت صرف پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی ملی تھی. جناب شہباز گل صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جب آپ اسلامی یونیورسٹی میں ایک لیکچر کی حیثیت سے خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے کیس میں ٹرمینیٹ ہو رہے تھے، اس وقت میں 2002، 2003، 2004، 2005، 2006 اور 2007 میں ایک انتہائی پاپولر پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے ممبر صوبائی اسمبلی تھا. جس وقت جناب آپ کے سابق چیئرمین تحریک انصاف وہ ایک سنگل ایم این اے کی پارٹی لے کے اور ٹوٹل 7، 8، 9، 10 بندوں کی سیاسی جماعت ہر ڈسٹرکٹ کے اندر لے کے گھوم رہے تھے، میں اس وقت ایک پاپولر ممبر صوبائی اسمبلی تھا. جناب والا، اللہ پاک کے کرم سے میری 40-44 سال سیاسی زندگی ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے یوتھ پالیٹکس سے لے کے پریکٹیکل پالیٹکس تک. آپ تو خفیہ ایجنسیوں کی ایجنٹی کرنے کے لیے پاکستان کے اندر آئے، اپنا کام کیا. پاکستان کے فوج کے اندر اپنے تئیں آپ کی بیوقوفی تھی، آپ کو سمجھ نہیں تھی کہ پاکستان کی فوج کا چین آف کمانڈ اور اس کا ڈسپلن کتنا سخت اور کتنا ٹائٹ ہے. آپ نے اپنے تئیں اپنے باس سابق چیئرمین تحریک انصاف کی ہدایت پہ فوج کے اندر بغاوت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. تو اب آپ باہر بیٹھ کے ذرا محتاط ہو کے گفتگو کریں. لیکن اگلی ایپیسوڈ میں اگر آپ نے دوبارہ میرے حوالے سے گفتگو کی یا کوئی ریمارکس دیا تو پھر میرے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں، پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہوا کرتی تھی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.